أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز علماء کرام، محترم پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم صاحب، محترم مولانا قاسم صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، میرے اہل توحید بھائیوں، محترم بھائی عمر صدیق صاحب جنہوں نے یہاں تک پہنچانے کی ہمیں سہولت فراہم کی، اللہ ان کی زندگی میں ان کو قدم قدم پر سہولتیں فراہم فرمائے. میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلبہ، مجھے حکم ملا ہے کہ تربیت کرنی ہے، اور جب سے حکم ملا ہے میں جب سے پریشان ہوں کہ کس چیز کی تربیت کرنی ہے. یہ نہیں بتایا کیا تربیت کرنی ہے، کس پہلو سے کرنی ہے، کس زاویے سے کرنی ہے، کس فیلڈ میں کرنی ہے. بہرحال اس کا میں یہی مفہوم سمجھا ہوں کہ تربیت کا دوسرا مطلب اصلاح ہے، اور وہ کسی بھی پہلو پہ اصلاح کی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں سے پروگرام شروع ہوا ہے یہیں سے تربیت اور اصلاح کا آغاز کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب طلباء کو تیار کیا جاتا ہے کسی مجلس میں، کسی سٹیج پر پیش کرنے کے لیے، تو ان کو اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے. استاذ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بار بار
جو اس نے بیان کرنا ہے وہ اس بچے سے پروگرام میں آنے سے پہلے سنے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو تیار کرے۔ اگر آپ نے پہلی نشست میں کسی ایسے بچے کو کھڑا کر دیا جو اپنی مقررہ گفتگو یا متعین گفتگو وہ صحیح معنوں میں نہیں کر پایا، اس سے دوسرے بچوں کے بھی حوصلے پست ہوتے ہیں، دوسرا کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اس کا تو حوصلہ پست ہوگا ہی ہوگا، دوسرا کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ تربیتی کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری اساتذہ کی ہے یا ان ذمہ داروں کی ہے جو بچوں کو تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ اچھی طرح تیار کریں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ دیکھیے، ہم بھی کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی ڈرتے تھے، جھجکتے تھے۔ مدرسے میں جب پڑھتے تھے جمعرات کو ایک اصلاح البیان کے نام سے جمعرات والے دن رات کو درس ہوا کرتا تھا مغرب کے بعد، جس میں طلباء ان کی باریاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں کہ اس جمعرات کو فلاں فلاں طالب علم ہے 5 منٹ کی گفتگو کرے گا یا 2 منٹ کی، یا ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا یہ ایک حدیث سنائے گا، یا یہ ہوتا تھا یہ ایک آیت کا ترجمہ سنائے گا۔ یہ بالکل آسان لیول پر۔ اب وہ اگر حافظ ہے آیت اس کو زبانی یاد ہے، بس یہ بتا دیا کہ آپ نے بیٹا اس آیت کا ترجمہ سنانا ہے، ترجمہ اس نے قرآن سے دیکھ کر یاد کر لینا ہے، یا استاد نے اپنے الفاظ میں لکھوا کے اسے یاد کرا دینا ہے۔ اور وہ بالکل ایسے جیسے ایک حافظ تراویح پڑھاتا ہے نا، کہ پھر اس کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چل سو چل، بس یہ انداز اس کو سمجھا دیا جاتا کہ جی تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ایسے نہ لگے کہ تو کتاب سنا رہا ہے، ایسے نہ لگے کہ تو نے کوئی بات رٹی ہوئی ہے۔ تو یہ تربیت کے حصے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اس وقت یقین مانیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب استاد جی اٹھ کے چلے جائیں ہماری باری پھر آئے، کیونکہ استاد پورا ٹائم میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جو بڑے استاد تھے ہمارے مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال پور پیر کے جو محدث تھے، اللہ انہیں غریق کے رحمت فرمائے، تو وہ جب تک بیٹھے رہتے تھے ہمارے دل میں یہ ایک ڈر ہوتا تھا کہ استاد جی چلے جائیں ہماری باری بعد میں آئے۔ اور اب یقین مانیے جتنا اب آپ کا مجمع ہے نا، اتنا مجمع اب ہم کہیں دیکھتے ہیں اپنے جلسے میں، اس میں تو دل ہمارا بجھ سا جاتا ہے کہ یار ہم کراچی سے لاہور تک آئے ہیں اور لاہور میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بھی اس سے زیادہ تھے، اور اے سی چلائے۔ میں نے کہا بھی کہ اگر آپ اے سی تیز کرو گے تو بابے سارے نکل جائیں گے، اور وہی ہوا، بابے سارے ہی نکل گئے، اکا دکا کوئی بچے ہیں۔ تو بہرحال اب یعنی الحمدللہ اب اللہ رب العالمین نے وہ ملکہ دے دیا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جب چاہتے تھے کہ بندے تھوڑے ہوں تاکہ اگر ہماری کوئی غلطی آئے بھی تو تھوڑے لوگوں کو پتہ چلے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمت توفیق دے دی ہے کہ اب ہم جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو دل میں ایسا شوق ہوتا ہے کہ ایسے جب نظر اٹھائیں تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہو لوگ ہی لوگ ہوں، مجمع ہی مجمع۔ انشاءاللہ ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور اساتذہ کو خاص طور پر اس فیلڈ میں توجہ دینی چاہیے، تو یہ گاڑی انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گی۔ باقی معاملات ہیں بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ عمر کے ایسے مدارج ہیں کہ انسان ساری زندگی قبر تک سیکھتا ہی رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ طلباء سے سیکھتے ہیں، طلباء سے سیکھتے ہیں، اور اگر چھوٹے طالب علم جیسے بالکل بچپن میں، اور ان کو پھر اگر اس طرح علامہ فلاں، مفتی فلاں، اس طرح کے القابات
طلباء میں آنا شروع ہو جائیں وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ تو مجھے مفتی کہتے ہیں، لوگ تو مجھے علامہ کہتے ہیں، اب اگر میں پڑھنے بیٹھوں گا تو لوگ تو سمجھیں گے یار یہ تو مفتی اور علامہ ابھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ شرم کے مارے کسی بڑے استاد سے مسئلہ نہیں پوچھتا۔ اگر اس کو کوئی مسئلے میں سمجھنے میں دقت ہے تو وہ مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ یہ سوچتا ہے میں مسئلہ پوچھوں گا لوگ سمجھیں گے یار ہم تو اس کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے، یہ تو خود دوسروں سے پوچھتا پھر رہا ہے۔ تو چھوٹی جو عمر کے طالب علم ہوتے ہیں انہیں اپنے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات بھی نہیں لگنے دینے چاہیے جو ان کی تعلیم اور تربیت کے درمیان رکاوٹ بنے، جو ان کی تعلیم کے درمیان رکاوٹ بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں پہلی دفعہ آپ کے پنجاب کا ایک لڑکا ہے یزدانی کہلاتا ہے، ابو بکر یزدانی، سنا ہے نام آپ نے؟ جناح کیپ ٹوپی لگائی، چھوٹا سا قد اور ٹوپی اس سے بھی بڑی، تقریر کا ایک تقریر تھی، بہرحال وہ غالباً شان صحابہ پہ، ہاتھ بھی یزدانی صاحب کی طرح ایسا رہتا تھا اور ایسے کرتا رہتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا بازو تکتا بھی نہیں ہے مجھے۔ وہ کراچی میں ایک جگہ پروگرام میں میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا بیٹا کہاں پڑھے ہو؟ بولے نہیں پڑھا تو نہیں ہوں، میں نے تقریریں یاد کی ہیں کیسٹیں سن کے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، شروع میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹا پڑھنا تو آپ کو پڑے گا، چکی خالی تو نہیں چل سکتی نا، آٹا تو ایسے نہیں نکلے گا، چکی جب چلتی ہے دانہ ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا نا، خالی چکی سے تو آٹا نہیں نکلتا ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، ابھی آپ کی عمر بھی پڑھنے کی ہے، اور ابھی سے جب آپ کو بڑے اشتہاروں میں بڑے ان کے نام لکھے گئے، بڑے نام لکھے گئے، ابو بکر یزدانی، فلانا شہزادہ فلانا شہزادہ وغیرہ، اور وہ یہی ہوا۔ اب آپ کو کسی اشتہار میں وہ نام نظر نہیں آئے گا، اور یہ اس کو مارا ہے کس نے؟ معاشرے نے۔ اس کی عمر وہ چڑھنے کی نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنا چڑھا دیا، اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ ایک ہی چیز زیادہ عرصے تک نہیں چلتی۔ اگر میں ایک تقریر رٹ لوں، چلو سعودیہ میں جا کر ایک کر لوں، اور اب مصیبت یہ ہے کہیں بھی جا کے کرو نا، میں سوچوں میں لاہور میں یہ تقریر کر رہا ہوں، چلو اب کراچی جاؤں گا تو بڑا فاصلہ ہے، مجھ سے پہلے یہ تقریر وہاں پہنچی ہوتی ہے، مولوی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے ارے یہ تو وہی تقریر کر رہا جو پرسوں لاہور میں نہیں کر رہا تھا، وہی تقریر کر رہا، لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی، توجہ ہی ہٹ جاتی ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹی، خطیب صفر، خطیب کو توجہ چاہیے، اور توجہ جب آپ دیں گے جب میں آپ کو کچھ دوں گا، جب تک میں آپ کو کوئی چیز دوں گا نہیں کہ آپ جلسے سے اٹھ کر جب جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو کچھ ملا ہے، گھنٹہ بھر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہو کچھ ملا ہے۔ اگر میں آپ کو لطیفے، قصے، کہانیاں اور مسخرہ پن اور یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں تو تقریر کے بعد لوگ کہتے ہیں مزہ تو بڑا آیا پر سمجھ کچھ نہیں آئی، مزہ بڑا ہے۔ آپ یہاں مزے کے لیے نہیں آتے، دین مزہ لینے کا نام نہیں ہے، دین تو ایک تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھی۔ تھوڑا سا پانی رکھوا دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں کامل ہو، اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیاں عطا کی، اور ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ میں جو چاہوں وہی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں انسان محنت ضرور کرے، اللہ محنت کا پھل دیتا ہے، لیکن
ہر صحابی ہر فن میں ماہر نہیں تھا. عربی کا ایک مقولہ ہے لکل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بندے پیدا کیے. اب جون جولائی کی تپتی دھوپ میں، مجھے پنجاب کا تو پتہ نہیں، کراچی میں دیکھتا ہوں پٹھان قوم انتہائی محنتی. جون جولائی کی تپتی دھوپ میں جبکہ ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی پسینے میں ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑا ہوا کدال لے کر سڑکوں پہ گڈھے کھود کے کھدائیاں کر رہا ہوتا ہے. اب اس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. میرے والا کام وہ نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ آسان ہے، اے سی میں بیٹھا ہوں، پنکھا چل رہا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوں، صرف بول ہی تو رہا ہوں، اور اس کا کام میں نہیں کر سکتا. اللہ نے ہر کام کے لیے الگ بندے پیدا کیے. اچھا، اسی طرح علماء میں بھی کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی حدیث پڑھانے کا ماہر ہے، کوئی تفسیر پڑھانے کا ماہر ہے، اسے شیخ القرآن دنیا کہتی ہے، کسی کو شیخ الحدیث کہتی ہے. کوئی مسائل علم الرجال کا ماہر ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا صحیح ہے، کس کا حافظہ کمزور تھا، کون کذاب تھا، کون جھوٹا تھا، اس کو سارا یہ، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ، یہ ہمارے زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ انہیں گری کے رحمت فرمائے، ان کا ایک الگ فیلڈ تھا. تو یہ سب محنت سے اللہ دیتا ہے، لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی. محنت آپ کو کرنی پڑے گی. میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان سے بہت ایک کام لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان سے ایک بہت کام لیا اور عمدہ کام لیا. وہ کام کیا ہے؟ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. اصحاب صفہ میں بھی وہ شامل ہے، آپ کا درس سنتا ہے، آپ کے ارشادات کو یاد کرتا ہے. اور وہ یہ، اب اس نے اپنا اس کو فیلڈ بنا لیا. اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سنتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتا ہوں. اور پریشان ہو کر اپنی پریشانی اللہ کے رسول سے شیئر کر رہا ہے. آپ سے کچھ سنتا ہوں اور یاد کر رکھتا ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی جھولی پھیلاؤ. ابو ہریرہ نے ایسے قمیض کا دامن پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں چلو بھرے، 3 ایسے چلو بھر کے اس کی جھولی میں ڈالے. بظاہر کچھ نہیں، نہ وہ چاول ہیں، نہ وہ چینی ہے، نہ وہ آٹا ہے، نہ کھجوریں ہیں، کچھ نہیں. ایسے چلو بھرے اور اس کے دامن میں ڈالے، چلو بھرے اس کے دامن میں ڈالے. 3 دفعہ کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو سمیٹو اور ایسے سینے سے لگا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن کو سمیٹا اور سینے سے لگا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور میری زندگی کا آخری دن. مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے میں نے کچھ سنا ہو اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہو، کبھی بھی نہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، چونکہ ان کا کوئی ہمیں وجود نظر نہیں آتا، آپ جو مانگ رہے ہیں اور دینے والا جو دے رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اسی لیے لوگ اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے. دعا بھی ایسے مرے ہوئے ہاتھوں سے، کوئی یوں کیے بیٹھا ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، اور کوئی یوں کیے ہوئے ہے. حالانکہ چیز جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ جب دے گا تو آپ ہاتھ یوں رکھے فقیروں کی طرح، یہ سمجھیں کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ کوئی ٹھوس چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے. آپ ہاتھ ایسے کریں کہ نیچے سے گرنے نہ پائے. ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی اور جھولی میں تو سوراخ نہیں تھے نا. آپ ایسے ہاتھ کریں کہ وہ چیز نیچے، آپ سمجھیں کہ جیسے یہ چینی ہے. اب آپ چینی کو ایسے تو نہیں لیں گے نا، یقیناً آپ ہاتھ دونوں ایسے ملائیں گے
کہ ذرا سا بھی جھری دونوں ہاتھوں کے بیچ میں نہ ہو. پھر اب یوں مانگیں گے اور مانگنے کے بعد جب مولوی صاحب منہ پہ ہاتھ پھیریں گے وہ ایسے کر کے چلیں گے. وہ جو تھوڑا بہت ہاتھوں پہ لگا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے. پلے کچھ بھی نہیں باندھا, پلے کچھ بھی نہیں باندھا. اللہ کے ولی, یہ دعا جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. جس کو ہتھیار قرار دیا, جس دعا کو اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو, وہ ہتھیار کیسا؟ آپ یقین مانیے, ایک غار کے اندر 3 بنی اسرائیل کے لوگ جا کر کے بارش سے پناہ لینے کے لیے, مسلم کی حدیث ہے, چھپے اور پانی کے زور سے بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے لڑکی اور آ کر کے غار کے منہ پہ بند ہو گئی. یہ اندر بند ہو گیا, بندہ کوئی نہیں, جنگل ہے, پہاڑ ہے, کوئی سننے والا نہیں, اور وہ چٹان اتنی وزنی ہے کہ تینوں مل کر اس کو دھکے دیتے ہیں, ہٹنا تو دور کی بات, وہ ہلتی بھی نہیں. اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب موت یقینی, چونکہ ہم چیخو پکار کریں بھی تو ایک تو باہر آبادی نہیں ہے, پھر آواز ہماری باہر نکل بھی نہیں سکتی. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اے سی والی گاڑی ہو, شیشے آپ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو باہر سے کوئی بات کرتا ہے آپ کو سنا ہی نہیں دیتا, حالانکہ شیشہ 1 سوت 1.5 سوت موٹا ہوتا ہے, آپ کو سنا ہی نہیں دیتا. پھر آپ سننے کے لیے شیشہ تھوڑا نیچے کرتے تو آواز اندر آتی. اب وہ تو اتنی بڑی چٹان ہے, غار کے دہانے پر بند ہو گئی. آخر تینوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی عمل اگر ہم میں سے کسی نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو, صرف اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو, تو آج اللہ کے سامنے اس عمل کا وسیلہ پیش کرو اور اللہ کو بتاؤ کہ ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے تیری جناب میں یہ میرا عمل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. چنانچہ تینوں نے, ایک نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک مزدور ہائر کیا, 10 روپے مزدوری طے کی, اور جب وہ شام کو مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا میں نے اس کو 10 روپے دیے, اس نے مجھے واپس کر دیے, بولے میں نے کام 10 روپے سے زیادہ کیا ہے. میں نے کہا بھی میں نے تو تیرے ساتھ 10 طے کیے تھے. اس نے کہا نہیں میں نے محنت زیادہ کی ہے, اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا. یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے اس کے 10 روپے کو کاروبار میں لگایا اور اس سے تو نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرا پورا جتنا بھی احاطہ تھا, جگہ تھی, بکریوں سے, گائے سے, بیلوں سے بھر گئی. اس وقت کی یہ معیشت کی بہترین قسم تھی, بھیڑ, بکریاں, یہ چیزیں. چونکہ جنگل میں بھی آدمی ہوتا ہے تو یہ جنگل میں خود چر لیتی ہیں اور پھر ہمیں دودھ دیتی ہیں, بھوک لگے تو گوشت بھی دیتی ہیں. یہ بہترین سرمایہ ہوتا ہے, اور پیسے کی ضرورت ہو تو کچھ بیچتے بھی رہو, بچے بھی دیتی رہتی ہیں, بڑھتی بھی رہتی ہیں. تو یہ اس وقت کا بہترین سرمایہ تھا, بڑھ گیا. پھر کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے وہ شخص بوڑھا ہو گیا, وہ مزدور, اور میں بھی بوڑھا ہو گیا. میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی جوانی کے زوم میں تھا, تو نے مجھے 10 روپے مزدوری دی تھی اور میں چھوڑ کے چلا گیا تھا, اب میں کمانے کے قابل نہیں رہا, مجھے اس 10 روپے کی ضرورت ہے, مجھے 10 روپے دے دے. تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو بھیڑ اور بکریاں تجھے دکھ رہی ہیں یہ جتنی لے جا سکتا ہے لے جا, یہ سب تیری ہیں. اس نے کہا یار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, میں غریب آدمی ہوں. اس نے کہا مذاق نہیں کرتا, میں نے تیرے اس 10 روپے سے کاروبار کیا, اللہ نے اسی سے یہ مجھے برکت دی ہے, تو لے جا. اب آپ دیکھیں, ہم اگر کسی کو پارٹنر بھی بنا لینا اپنے بزنس میں, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس قدر بے ایمانی کر کے غبن کر سکتے ہیں کر لیں. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب 2 بندے پارٹنرشپ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اور دونوں کی نیتیں جب تک ساتھ یعنی خالص ہوتی ہیں
بے ایمانی نہ کرنے کی، تو ان کا تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں ہوں یہ کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اور جس کاروبار میں اللہ آپ کا پارٹنر بن جائے، آپ کو کبھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس میں فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کی نیت بھی خراب ہو جائے نا، ان کا تیسرا پارٹنر شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان جب آپ کا پارٹنر بنے گا تو آپ کو کاروبار میں فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس بندے نے کہا کہ ساری بھیڑ بکریاں جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، اور وہ جتنا لے سکتا تھا لے گیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے خوشی خوشی ایسا کیا اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے حصے کا پتھر ہٹا، یعنی اس کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سرکہ، چونکہ ابھی دو باقی دعائیں باقی تھی نا، تھوڑا سا سرکہ، اور لیکن اتنا سرکہ کہ وہ ابھی نکل نہیں سکتی۔ ہاں باہر سے ہوا اندر آ سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی کی کرن بھی آ سکتی ہے۔ امید بن گئی۔ دوسرا بیٹا، دوسرے نے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس سے شادی بھی چاہتا تھا لیکن وہ انکار کرتے تھے، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ ایک قحط سالی آئی، اس قحط سالی میں میرے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، وہ غریب ہو گئے، کھانے پینے کو پائی کو دانے کو ترستے رہے، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی بھوک کے ہاتھوں نڈال ہو کر، اور اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی، اور میں نے اپنا وہی پرانا مطالبہ اس کے سامنے رکھ لی کہ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں معاملہ ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر، میں تیری ہیلپ کرتا ہوں تو میری ہیلپ کر، جو میں تجھ سے چاہتا ہوں وہ تو مجھے دے، اور جو تو مجھ سے چاہتی ہے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ یا اللہ وہ میرے چچا کی بیٹی راضی بھی ہو گئی، لیکن مجھے بھی پتا تھا وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ راضی صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہوئی کہ وہ مجبور تھی کہ کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے راضی ہوئی۔ لیکن میں تو ہوس کا مارا تھا، میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے ایک جملہ کہا اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، میں زانیہ نہیں ہوں، اللہ سے ڈر، یا اللہ تو جانتا ہے۔ اس نے جیسے یہ جملہ کہا میرا رواں کانپنے لگا، اور میں نے اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور جو کچھ اس نے مانگا وہ میں نے دیا، اور اس کے بدلے میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ جیسے عزت دار آئی تھی ایسے ہی عزت دار میں نے اس کو واپس کیا، اور اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹا اس کے حصے کا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی تیسرا باقی ہے۔ دیکھو آج کتنی خواتین ایسی ہیں، سینما گھروں میں جاتے تھے، اور لیکن اس میں داڑھی والے نہیں جاتے تھے، شرم آتی تھی، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بولے گا، یار قاری خلیل بھی فلم دیکھ رہا ہے، ادھر آیا بیٹھا دیکھ رہا۔ پھر اگر کوئی داڑھی والے جاتے بھی تھے تو مفرل، رومال، کوئی چیز لپیٹ کے داڑھی ماڑھی چھپا کے پھر جاتے تھے، اس میں بھی بعض پہچان لیتے تھے۔ کسی نے پھر پہچانا، کہا مولوی صاحب آپ یہاں؟ بولے ہاں، لیکن میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، تم تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو لفظوں میں اللہ نے قصہ ہی ختم کر دیا، قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ جو تیسرا شخص ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے، اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، میں جب بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، میں شادی شدہ تھا، میری ایک بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، لیکن میں دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امی ابو ان کو پلاتا، جو ان سے بچ جاتا پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کی طرف جاتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا۔ لیکن ایک دن بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی اور میں جب آیا تو میرے ماں باپ دورے، بڑھاپے کی نیند بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، لگ جائے تو جلدی سے آنکھ لگ جائے اور نہ لگے تو ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ میں آیا تو یہ دونوں سو چکے تھے، بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بچے رو رہے ہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بیوی بھی کہہ رہی ہے بچے دودھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں دودھ کے وہ دونوں پیالے بڑے بڑے بھر کے ان کے سرانے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے، کیونکہ آج بھوکے سوئے ہیں، جب یہ جاگیں گے میں ان کو دودھ پیش کروں۔ تو یا اللہ آدھی رات کے کسی ٹائم ان کی آنکھ کھلی، تو جانتا ہے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ ایک سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں، ایسے اگر آپ نے کیا ہوتا اور ماں باپ کو آپ نے ایسے نیند سے، وہ خود اٹھتے ہی آپ نے دودھ کے پیالے پیش کر دیے، ایمانداری سے بتائیے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو دنیا اور آخرت میں ایسا بیڑا پار کرتی ہے کہ مولوی کی دعا اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دعوت الوالد لولدہ، جو کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ آج بچے آتے ہیں ہمارے پاس، ممبر پہ پرچیاں دے دیتے ہیں، کل میرا امتحان ہے مولوی صاحب جمعہ میں دعا کرا دیجئے گا، کل میرا انٹرویو ہے دعا کرا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ پرچیاں دیتے اچھی بات ہے، لیکن دعاؤں کی 2 فیکٹریاں تو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی تو چلا کے دیکھیں۔ 2 فیکٹریاں اللہ نے آپ کے گھر میں لگا دی ہیں، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں، اور مولوی کو تو پرچی لکھ کے دینی پڑتی ہے، ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے، یاد بھی دلانا پڑتا ہے خطبے سے پہلے، مولوی صاحب وہ میں نے کل پرچی دی تھی نا، یاد رکھیے گا۔ ماں باپ کو یاد نہیں دلانا پڑتا، صرف پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی۔ آپ کی بوڑھی اماں، بوڑھا باپ لیٹے ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا ویسے ضعیفی اور بڑھاپے میں لیٹے ہیں، آپ 35 سے جا کر بیٹھ جائیں، 35 سے جا کر بیٹھ جائیں اور پاؤں پہ ہاتھ رکھیں اور دبانا شروع کر دیں، یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا آپ نے جیسے دعاؤں والے بٹن کو دبا دیا۔ آپ نے دبانا شروع کیا، فوراً جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کہہ رہے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے بیٹا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ اور جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، سگے بھائی بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، واحد یہ 2 ماں باپ ہیں
جو بیٹے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں اور کبھی جیلس بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے نہیں، میں نے ترقی کی۔ فخر سے جب ان کا بیٹا کسی اچھے مقام پہ پہنچتا ہے نا تو فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یعنی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بیٹے نے ترقی نہیں کی بلکہ اس نے ترقی، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے ترقی کی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بچوں کو رلاتا رہا ساری رات، لیکن ماں باپ کے اٹھنے تک میں نے دودھ ادھر ادھر نہیں کیا جب تک ان کو پہلے نہیں دیا۔ تیری جناب میں اگر قبول ہے یہ نیکی تو پتھر کو ہٹا دے۔ اب چونکہ یہ آخری تھا، دعا کا بھی آخری زور لگ گیا، چٹان ساری لڑک گئی، ساری چٹان لڑک گئی۔ اب دیکھیے وہاں کرین نہیں ہے، کرین نہیں ہے جس نے اس چٹان کو اٹھا کے ایک طرف کیا، کوئی کرین نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی مشینری وہاں نہیں آئی، کوئی بندہ وہاں نہیں آیا، صرف اس کے منہ سے دعا کے کچھ الفاظ نکلے ہیں، اور جس سے دعا کی ہے اس نے سنے ہیں، اور جو انہوں نے مانگا ہے وہ اس نے کر دیا ہے، وہ اس نے کر دی۔ اتنی بڑی چٹان کو جس کو وہ تینوں مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے، تینوں کی دعاؤں نے ہٹایا۔ اہل حدیثو دعا کی بھی عادت ڈالو، دعا کی بھی عادت ڈالو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سر اسلام میں پاؤں اسلام سے باہر۔ اسلام میں جب داخل ہونا چاہتے ہو تو پورا وجود تمہارا اسلامی بن جائے، دکھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، بولنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، چھوٹے کا احترام کرو، بڑے کی چھوٹے پر پیار کرو، بڑے کی عزت اور احترام کرو۔ تمہارا یہ اخلاق ہر طرح سے چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے یہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان استاد کا شاگرد ہے، مسلمان نے ان کی تربیت کی ہے۔ ہر طرح سے تم مسلمان نظر آؤ، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، گھر میں بھی۔ کبھی کسی کا حق نہ مارو، حق کھا کر، حق مار کر کھانا رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، اگر یتیموں کا مال کھا جاؤ گے، بعض دنیا میں ایسے یتیم آتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، ان یتیموں کا کوئی رشتہ دار وارث بننا پسند نہیں کرتا، اور جن کے نام پر جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ، ماموں کہتا ہے اسے میں پالوں گا، چاچو کہتا ہے میں پالوں گا، ان کی نظر یتیموں پر نہیں، یتیموں کی جائیداد پر ہوا کرتی ہے تاکہ ہم ان کو ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو بچے ہیں، بے وقوف ہیں، چھوٹے ہیں۔ یاد رکھ لو اللہ کے قرآن نے کہا کہ جو بندہ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے طریقے سے، زیادتی کے طریقے سے اپنے پیٹوں میں یتیموں کا مال بھرتے ہیں، وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ دوزخ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ دکھنے میں تمہیں بریانیاں، حلوے، کوفتے سب کچھ نظر آئے گا، اس کے پلٹے اللہ روز آخرت تمہارا پیٹ دوزخ کے انگاروں سے بھرے گا۔ اللہ سے ڈریے، ماں باپ کی عزت کیجئے، بڑے کا احترام کیجئے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیے، لین دین میں اپنا معاملہ صاف رکھیے، کسی کا قرضہ نہ کھائیے۔ آج دنیا میں قرض لوگ لیتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم نہ دیں۔ میں نے کراچی میں ایک دکان پہ دیکھا، اس نے لکھا ہوا تھا
کہ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت، کیونکہ وہ پھر اس دکان پہ آئے گا ہی نہیں دوبارہ، کیونکہ اس نے پیسے دینے ہیں، آئے گا ہی نہیں، غائب ہی رہے گا۔ تو ایسے جادو سے بچو۔ حضرت علی کا مقولہ ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کی کینچی ہے۔ آپ کسی سے ادھار لے لیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آپ اسے نہ دیں، واپس نہ کریں، بس یہ قرض آپ کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ محبت کی کینچی محبت کو کاٹ ڈالتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ دیکھیے دو جملوں میں رب العالمین نے بات کی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو شخص بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے پیغمبر کی نافرمانی بھی کرتا ہے، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے مگر مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے کے بعد اس نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، دنیا کو بڑا جانا، آخرت کو ہیچ جانا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، حالانکہ یہ ہمارے پاس کچھ عرصے کی زندگی ہے، کچھ عرصے کی زندگی ہے، پھر ہم نے چلے جانا ہے، یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، وہ کتنا بھی کھاری ہو ہم سب نے وہ گھونٹ پینا ہے۔ نہ پیغمبر دنیا میں بچے، نہ اولیاء بچے، نہ صحابہ بچے، نہ تابعین بچے، دنیا میں جو بھی آیا چلے جانے کے لیے آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں اللہ نے ہر کسی کے لیے فنا رکھی ہے، بقا رب العالمین نے صرف اپنے لیے رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو سنوارو جو آگے باقی رہنے والی ہے، جس زندگی میں اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا، اس کے بعد پھر وہ موت کسی کے پاس آ نہ سکے گی، موت بھی مر جائے گی، پھر آپ کو زندگی ہی زندگی، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشحالی ہی خوشحالی، سدا رہنے والی جوانی، سدا رہنے والا حسن، سدا رہنے والی صحت، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں رب العالمین نے ایسی تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت کے نوکر اللہ رب العالمین آپ کو ایسے دینے والا ہے، جب آپ نوکروں کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی نے موتیوں کی مالا، اس کا دھاگا کسی نے توڑ دیا ہو اور موتی سارے مالا سے نکل کر فرش پہ سارے بکھر گئے ہوں۔ اتنے خوبصورت نوکر جو اللہ آپ کو دے گا، جس جنت کے نوکر خوبصورت ہوں گے، اس جنت کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ایسے خدمتگار جنتوں میں دوڑے پھریں گے کہ جب تو دیکھے گا تو تجھے ایسے لگے گا حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے لگے گا جیسے بکھرے پڑے موتی ہیں۔ میرے بھائیو، لیکن کہتے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل تو بہرحال کرنا پڑے گا۔
فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے دنیا کو بڑا جانا اللہ نے اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ بنا رکھا ہے۔ دو باتیں رب العالمین نے کی، جس نے بغاوت کی، بغاوت کے بعد دنیا کو بڑا جانا آخرت کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے آگے پیش ہونے سے، اللہ رب العالمین کے مرتبے سے، اللہ رب العالمین کے مقام سے، اس کی عدالت میں پیشی میں کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے بھائیو اس کی بھی تیاری کیجئے، جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، میرا حساب آسان فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، حساب تو حساب ہوتا ہے، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ پوچھے ہی نہ۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا، اگر اللہ رب العالمین کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے، اے میرے بندے بتا یہ کام کیوں کیا، عائشہ مجھے بتا پھر کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اس لیے نڈر مت ہوئیے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے جنت میں تو ہم چلے جائیں گے، چونکہ ہمارے نانا نے مسجد بنوائی تھی، ہمارے ابا نے مسجد بنوائی تھی، ٹھیک ہے یہ سارے اچھے کام، نیکی کے کام۔ دادا تہجد بھی پڑھتے تھے، مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تیرا دادا تہجد پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا نا، میرے دادا کے بارے میں تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں یہ خوش ہوں میرے دادا نے چونکہ مسجد بنوائی تھی، ہمارا تو سارا ٹبر ہی بخشا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، انصاف انصاف۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جیسے دو باتیں وہاں فرمائیں جہنم کے لیے، ایسے دو باتیں یہاں فرمائیں جنت کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کا گلا دبا دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مرضی کو دبا دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، ان کو روک دیا، ان سے باز آ گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ رب العالمین نے جنت بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار جاؤ گے، یقین مانو اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو چوری نہیں کرنے دے گا، آپ کو داڑھی نہیں منڈانے دے گا، آپ کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یقین مانیے آج ہم کئی دیوار پہ لکھا دیکھتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، نیچے 10 کا نوٹ پڑا ہو کوئی بندہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رب العالمین ارے کیمرہ تو تب دیکھتا ہے جب لائٹ ہو، جب بجلی ہو سکتا ہے علاقے کی بجلی گئی ہوئی ہو، کیمرہ اس وقت کام نہ کرتا ہو۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بجلی نہیں چاہیے، سورج نہیں چاہیے، روشنی نہیں چاہیے، وہ آنکھ کا بھی محتاج نہیں، وہ فاصلے کا بھی محتاج نہیں، ہر وقت رب العالمین آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رکھیے کہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ ماں کی ہمیشہ قدر کیجئے، باپ کی قدر کیجئے، چھوٹے بڑے کا احترام اور پیار کیجئے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیے، اس حوث سے باہر آئیے،
اس حرص سے باہر آئیے کہ میرے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اگر آپ بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈالتے ہیں، یقین مانیے یہ آپ کے فرما بردار کبھی نہیں بنیں گے۔ آپ کو ایسا ستائیں گے، ایسا تنگ کریں گے کہ آپ بڑھاپے میں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کیا مصیبت میرے گلے ڈال دی۔ حالانکہ یہ مصیبت اللہ نے نہیں ڈالی، آپ نے اپنی حرام کمائی سے ڈالی ہے۔ آپ بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے، بیوی کو حلال کھلائیے، وہ بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو دودھ پلائے، دائیں سے دودھ کو شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ آپ باہر سے کما کے لائیں، حلال کما کے لائیں، بے شک وہ تھوڑا ہو، آپ ان بچوں کی زندگیاں دیکھیے گا، آپ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں، دنیا مثالیں دیا کرے گی۔ اگر اللہ اولاد دے تو ان جیسی دے، یہ حلال کے ثمرات۔ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے چونکہ تربیت کے حوالے سے کوئی خاص پہلو نہیں دیا تھا، میں نے کوشش کی کہ جو میری سمجھ میں اللہ نے توفیق سے جو کچھ ڈالا میں نے عرض کیا۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں، اگر ہم انہی کو ہی ٹھیک کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں مسجد کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہسپتال ہے، مسجد کو آپ سمجھیں یہ ہسپتال ہے، قرآن مجید کو آپ سمجھیں یہ جو ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے یہ اس کا علاج کا ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے کو گھول کے نہیں پینا ہے، بازو پہ نہیں باندھنا ہے، گلے میں نہیں باندھنا ہے، اس کے مطابق دوائی لینی ہے۔ اور اس ہسپتال کے ڈاکٹر آپ سمجھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس نسخے کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کر لیجئے، یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، آپ کو گمراہ نہیں کر۔ یہ جو ہم مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، رمضان میں 10 دن پورے اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ ایسا سمجھ لو کہ ہم اتنے زیادہ مریض ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا ہاسپیٹل میں، کہ اللہ نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا، اور 10 دن میں آپ زیر علاج رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایسے یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں نا، یہ روحانی امراض سے میری مراد وہ نہیں جو تعویذ گنڈے والوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تعویذ گنڈے والے روحانی امراض اسے کہتے ہیں کہ جی تم پر جن چڑھے ہوئے ہیں، تم پر جادو ہو گیا ہے، تم پر یہ ہو گیا ہے، تم پر وہ ہو گیا ہے۔ یہ روحانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں یہ ہے غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل، یہ روحانی امراض ہے، یہ روحانی امراض۔ وہ تو ایسے اللہ کے فضل سے، تو سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بھی مولوی ہوں نا، تو مولویوں کی باتوں کا تو مجھے بھی پتہ ہے نا، جب میں اب ایک ہی فیلڈ کے بندے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات آج آپ پلے باندھ کے جائیں، میری آنکھ یعنی مولوی کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی آنکھ بھی وہی کچھ دیکھے گی۔ مولوی کو اللہ نے اسپیشل آنکھیں نہیں لگائیں کہ اسے کچھ نظر آتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہاں آپ کی اگر نظر کمزور ہے، لیکن آپ اگر اسی نظر کے مطابق اگر چشمہ لگوا لیں گے تو آپ کو پھر وہی نظر آنے لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب مولوی کہتا ہے اس میں سے جن نکل کے باہر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں باہر آ رہا ہے، بھی تو دیکھ رہا ہے مجھے بھی تو دکھا نا، تیری آنکھیں کوئی اسپیشل ہیں، جن نکل کے باہر آ رہا ہے، ہم نکل آیا۔ میں یقین مانو کراچی میں ایک بندہ میرے پاس آیا، دوست تھا میرا، کارپینٹر تھا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا فائدہ چاہیے تیرے کو؟ اقبال نام تھا ان کا۔ میں نے کہا اقبال بھائی آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ بولے ہم پر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے میں فلاں کے پاس گیا تھا، وہ آپ کے پنجاب کے تھے، ایک شہر کے، بولے لیکن آج کل وہ کراچی میں سیٹل ہے، پنجاب کے ایک بڑے خطیب تھے، ان کے بیٹے، تو وہ
بولے ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دم کر کے بتایا. پہلے جب دم کیا تو دم کرتے جیسے پھونک ماری، ایسے، یعنی مولوی صاحب نے ایسے کیا اور پیچھے ہو گئے اور مجھے بھی کہا پرے 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 پرے، یعنی گویا ان کو پھونک مارنے کے بعد کوئی ایسی بلائیں نظر آئیں جو اس بندے کو نظر نہیں آئی. اب یہ طریقہ واردات ہے. آپ کو نفسیاتی طور پر اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جتنے پیسے مانگے گا آپ دیں گے. آپ کی جیب خالی کرانے کا یہ ایک حربہ ہے. جب مجھے کہا پرے پرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کچھ پڑھا اور مجھ پہ پھونکا، کہنے لگا اقبال بھائی کیا بتاؤں، آپ تو بس بڑی مشکل میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے میں بھی مشکل میں پھنس جاؤں گا. بھی کیا بات؟ بولے آپ کے اوپر 17 جن ہیں اور 17 کے 17 افغانی ہیں، اور افغانی جن نکالنا کوئی ایسے کیا کہتے ہیں کس کا کھیل نہیں ہاں، کہ یہ کوئی آسانی والی بات نہیں. مجھے بڑی مشکل 1 ہفتہ پڑھائی پڑھنی پڑے گی اور پھر یہ کہیں جا کے نکلیں گے. پاکستانی ہوتے تو میں تو منٹ میں نکال لیتا، یہ افغانی جن ایسے نہیں نکلتے. اب لوگ بھی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے. بولے میں نے کیا پھر؟ بولے اس نے مجھ پہ 40,000 روپے طے کیے کہ 1 ہفتہ پڑھائی پڑھوں گا، آج جمعرات ہے، آج شروع کروں گا، اگلی جمعرات کو آپ میرے پاس آنا. بولے میں نے کہا یار 40,000 بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کرو. تو 25,000 میں ہمارا سودا ہوا ہے اور 10,000 میں دے آیا ہوں، 15,000 ابھی باقی ہے اور اگلی جمعرات کو جاؤں گا، پھر وہ دم بھی کرے گا اور باقی میں 15,000 اس کو دوں گا. تو میں نے کہا جن نہیں نکلیں گے، یہ 40 ہی پورے کرے گا، جن نہیں نکلیں گے. اور میں نے کہا اگلی جمعرات کو واپس آنا مجھے بتانا. وہ اگلی جمعرات وہ آیا، حالانکہ اس کو 15,000 بھی دے آیا. سارا کچھ لے لوں کہ اس کو کہتا ہے بھائی میں نے بڑی محنت کی 7 جن نکلے ہیں، 10 ابھی باقی ہیں. 17 تھے نا افغانی. میں نے کہا بھائی یہ 40 پورے کرے گا. میرے بھائی ان توہمات سے باہر آئی. اللہ نے آپ کو جیتا جاگتا اتنا عقل مند انسان بنایا ہے، آپ کیوں ان خام خیالیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بیٹھے ہوتے تو بوتلوں کے ڈھکنے کھولے اور اس میں تھوک ڈال لیتے، مولوی صاحب پڑھ کے تھوک ڈال لیتے. اب مولویوں کو تو آج کل حلوے کھا کھا کے سب کو شوگر ہے، سب کو شوگر ہے. اب وہ صحیح تھا، اب اس کو شوگر بھی نہیں تھی، مولوی کی تھوک والی بوتل اس نے پی، 1 ہفتے بعد وہ اس کو بھی شوگر ہو گئی. کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ آیا اس سے؟ میرے بھائی کوئی دھاگے پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی نمک پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی چینی پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی تعویذ کو گھول کے پلا رہے ہیں. پھر مولویوں سے بات کرو، کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا قرآن میں شفا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل بھی گلے میں باندھ لو. قرآن میں شفا کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اٹھا کے گلے میں باندھو، بازو پہ باندھو، واش روم میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، بیوی کے پاس جاؤ، جہاں جاؤ قرآن بندھا ہوا ہے. یہ تم عزت کر رہے ہو قرآن کی؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. 1 کلو کلونجی لے کے گلے میں لٹکا لو تھیلی، شفا مل جائے گی. اس کا کوئی طریقہ بھی تو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے نا کہ وہ شفا تمہیں کیسے حاصل کرنی. قرآن سے شفا حاصل کرو گے تو کیسے حاصل کرو؟ اور اتنی ضعیف الاعتقادی یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں. اور الحمدللہ سندھ میں ہے، لیکن اندرون سندھ شہروں میں اتنا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. یہاں تو میں نے بہت شہروں میں بھی دیکھا کہ لوگ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بدعتی طبقہ یا مشرک طبقہ جس طرح اپنے عقائد اور خیالات کمزور رکھتا ہے، میں نے اسی طرح اہل توحید میں بھی اس طرح کے عقائد دیکھے. کیا آپ نے یقین مانیے آپ نے نہیں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بچیاں ہیں اور 4-5 بیٹیاں ہیں، جوان بیٹی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے. اور میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر بندش ہے.
کسی نے بندش کرا رکھی، میرے بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں ان کی نوکریاں نہیں لگتی، بندش، میری 2 ڈور کارنر کی دکان ہے مین روڈ کے اوپر، گاہک ہی نہیں آتے، بندش، اور میری شادی ہو گئی ہے 10 سال ہو گئے، بیٹا ہی نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، اولاد ہی نہیں، بندش۔ اب یہ بندش کس نے کرائی ہے؟ مولوی نے، مولوی نے کرائی۔ اب کوئی پوچھے اس موحد سے کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیوں کی شادیاں کرانا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیری دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دیا، تیرے بیٹوں کی نوکریاں رکوا دیں، اللہ دینا چاہتا تھا اس نے رکوا دی۔ تو ایمانداری سے بتائیے طاقتور کون ہوا، رکوانے والا یا بھیجنے والا؟ رکوانے والا۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر اذان میں کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑائی کدھر گئی؟ یہ تو مولوی دم کر کے ہار جیتا بیٹھا ہے۔ خدا کے بندے کچھ عقل سے سوچو۔ اللہ کے رسول دیکھو کیا فرماتے تھے، فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ ہے موحد، یہ موحدین کا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور جس طرح آپ محبت سے بیٹھے میری باتوں کو سنا، اللہ رب العالمین آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ سننا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے مجھے عزت دی اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں اسی طرح عزت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دے، ہمارے دلوں میں محبتیں، پیار، الفتیں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، ہمارے گھروں کے معاملات کی اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے، ہمیں ہمیشہ حلال کھلائے، حرام سے بچائے، ہمارے لیے حلال کے اتنے ذرائع پیدا کر دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ آپ احباب کا بے حد شکریہ، آپ کا جن احباب نے یہ پروگرام منعقد کیا، جن لوگوں نے مجھ جیسے گناہگار آدمی کی آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات کروائی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دنال اچھا ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 2 ਮਲਾਇਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? وہ تے جڑی چیز تانوں ویسے گھر اگر خالی بھی ہے نا تسی گھرے چاہو تاں بھی سنت ہے یہ گھر داخلے دے وقت السلام علیکم کہو، چونکہ فرشتے گھراں وچ موجود ہوندے نے انہاں نوں کرو، تو اس نیت نال ویسے جدوں تسی آؤ گے مسجد بندے تے تقریباً ملن گے ہی تانوں، تو سلام کہو، کوئی حرج نہیں۔ ہاں وہ ہن تانوں تا نہیں دکھ رہے نا، تسی تا نہیں دیکھ رہے ہاں بالکل حاضر نے، تسی آؤ السلام علیکم کہو، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں کیا کہ مسجد چاہو تو انہاں فرشتہ نو سلام کرو، خاص اللہ دے رسول نے اے نہیں کیا، لیکن تسی اگر اے سمجھ کے کر دے ہو تو یقیناً وہ تانوں وعلیکم السلام بھی کہیں گے، بالکل۔ ہاں جی بھائی اچھا قرآن حدیث کے بارے میں بھینس کا ذکر کہاں ہے، تو ایک دن اس سے میری بحث ہوئی، کہہ رہا ہے یہ مینڈے کا ذکر کہاں، یہ بھی کھاؤ، میں نے کہا منع کیا اور میں نہیں منع کیا، تو اس طرح سے نا وہ بہت سارے اشکال ہمارے سے نکالتے ہیں کہ کس طرح نا یہ اس طرح سے وہ طرف آ جائے۔
भैंस का क्या कहते हैं? भैंस के कुरान में और हदीस में देखे हैं ये कहाँ से हलाल है, इसकी हलाल के लोग दलील पेश ठीक और ये मेंढक वगैरह के बारे में। ठीक। देखिए ये अजीब एतराज़ है। उन अल्लाह के बंदों से कोई ये पूछे, अगर भैंस को कुरान ने हलाल नहीं किया और हदीस ने भी हलाल नहीं किया तो किसने हलाल किया? आपको भी तो सवाल करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि भैंस का दूध सिर्फ हम पीते हैं, हमसे ज़्यादा हनफी पीते हैं, क्योंकि हनफियों की तादाद हमसे ज़्यादा है, हम थोड़े हैं। तो हम अगर पी जाएंगे, फ़र्ज़ किया कि लाहौर का 2 मन दूध पी जाएंगे, वो 10 मन दूध पिएंगे, तो ज़्यादा तो वो पीते हैं ना। तो आप उनसे ये पूछो कि जब भैंस कुरान हदीस में हलाल नहीं है तो तुम्हें भी तो हलाल खाना पीना चाहिए ना, तुम्हें भी हलाल खाना पीना चाहिए। तो तुम किस दलील के तहत इसे पी रहे हो, दूध को और गोश्त को खा रहे हो? अब वो कहेंगे कि हमारे तो इमाम साहब ने हलाल की, ठीक है ना। आप दूसरा सवाल करें, क्या इमाम साहब शरीयत साज हैं? इमाम साहब को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि ये इमाम जिस चीज़ को हलाल करेगा वो हलाल है और इमाम जिस चीज़ को हराम करेगा वो हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान मुश्तबिहात। देखिए हमारे लिए मामला अल्लाह के रसूल ने इतना आसान फरमा दिया। 3 फार्मूले दिए हमें। एक फार्मूला परिंदों के लिए, एक फार्मूला चौपायों के लिए, जानवरों के लिए, और एक फार्मूला समुद्री मखलूक के लिए। 3 फार्मूले अल्लाह के रसूल ने हमें दिए। जानवरों के नाम नहीं गिनवाए, गद्दा हराम है, फला सूअर हराम है, कुत्ता हराम है, ये हराम है, बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं गिनवाए। कुरान मजीद में कुत्ता भी हराम नहीं है। वो तो भैंस को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुरान में कुत्ता भी हराम नहीं है। पूरा कुरान पढ़िए, कहीं भी नहीं कुत्ता हराम है। सवाल यह है कि शरीयत ने नाम नहीं बताए, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, और ये लिस्ट नहीं बताई, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल। ऐसा होता तो पूरा कुरान इन्हीं लिस्टों से ही भरा हुआ होता। अल्लाह के रसूल ने फार्मूले बताए। जो परिंदे हैं उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ी मिखलब, ये जो पंजे उनके होते हैं और पंजों में खारें, बड़े खारदार नाखून, और वो पंजों से शिकार करते हैं, जैसे बाज, शिकरा और चील, कौवा, ये चीज़ें पंजे में शिकार करती हैं और पंजे में पकड़ के फिर उस चीज़ को पंजे से नोच नोच के खाती हैं। और ऐसे तमाम जानवर हलाल, परिंदे हलाल हैं जो चुगते हैं, पंजे में चीज़ नहीं पकड़ के खाते, शिकार नहीं करते, ज़मीन से दाना चुगते हैं, जैसे चिड़िया, जैसे कबूतर, गुजरांवाला वाले जैसे चिड़े खाते हैं, ये हलाल खाते हैं। इसी तरह कबूतर, इसी तरह और परिंदे, लाली जिसे मैना कहते हैं, फाख्ता कहते हैं, पंजाब में शायद उसको लाली बोलते हैं, और बटेर है उसको बोलते हैं, और फाख्ता को गेरी कहते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल ने फार्मूला बता दिया। अब हम जो परिंदा इस पे उतरता जाएगा वो हलाल है। जो चौपाए हैं जानवर, उनमें जो दरिंदे हैं, ज़ीनाब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ीनाब, ये जो बीच के 4 दांत उनके बराबर होते हैं और साइड से फिर एक दांत इधर से, एक दांत इधर से, बीच वाले दांतों से ऊपर उठा हुआ होता है। इसी तरह ऊपर से भी होता है, इसी तरह नीचे से भी होता है। वो अरबी में उसको ज़ीनाब कहते हैं और हम उसको कचली वाले जानवर कहते हैं, यानी उनकी ये शाखें निकली हुई होती हैं बाहर, बाकी दांत बराबर, और वो 4 दांत ऊपर से नीचे से अलग से उठे हुए होते। कुत्ते का मुंह खोल के देखो, शेर अगर मुंह खोले आप देखो तो वो आपको अलग से नज़र आएंगे। इतने जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे हराम हैं। जीना, जितने जानवर हैं वो सारे हराम हैं। अब जिनके दांत वो बराबर हैं और वो शिकार करके चीड़ फाड़ करके नहीं खाते, वो सारे हलाल हैं। भैंस के दांत, गाय के दांत उस फार्मूले में आते हैं जो फार्मूला हलाल के लिए रखा गया है। जो फार्मूला
حلال کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب گدھے کے دانت بھی برابر ہیں، گدھے کے دانت بھی برابر ہیں۔ اب اسے بھی اس فارمولے کے تحت حلال ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ حلال میں آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ اللہ نے تم پر ان گدھوں کا گوشت حرام کیا ہے۔ خیبر والے دن آپ نے اعلان فرمایا، اور جو چیز فارمولے سے ہٹ رہی تھی اس کا نام لے کر کہہ دیا، اور جو ہٹ نہیں رہی تھی آپ نے اس کو فارمولے میں رکھا۔ ہم تو اس فارمولے کے تحت بھینس کو حلال سمجھ رہے ہیں، حلال مان رہے ہیں، بھی تمہیں پسند نہیں ہے تم نہ کھاؤ، دلیل تو تمہیں چاہیے، چونکہ تم حدیث کو نہیں مان رہے ہو۔ اور ویسے بندے کا فتویٰ، اور پانی کی مخلوق، پانی کی وہ تمام مخلوق، آپ نے فرمایا کہ وَالْحِلُّ مَيْتَتَهُ، کہ سمندر کا، دریا کا ہر مردار حلال ہے، ہر مردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں ہو، اس کی زندگی پانی ہو، پانی سے نکالیں تڑپنا شروع کر دیں۔ مینڈک پانی سے باہر نکالیں نہیں مرتا ہے، نہیں مرتا ہے، مینڈک باہر بھی ہوتے۔ آپ گرمیوں کے دنوں میں بتیاں جلائیں، مینڈک چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں پتنگوں کو کھانے کے لیے، خشکی پہ رہتے ہیں۔ مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے، حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح کیکڑے سمندر میں بھی رہتے ہیں، باہر پتھروں پہ بھی بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح کچھوے پانی میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں۔ تو جس کی زندگی صرف پانی ہے وہ حلال ہے، اور اس میں مچھلی کی تمام قبیل اس کے اندر آتی ہیں، یا ایک جھینگا مچھلی کہلاتی ہے، چھوٹا سا اتنا سا جیسے ٹڈی دل آتا ہے نا، اس کا جو بیچ کا دھڑ ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، یا کچھ صحت مند ہو تو اس سے تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہتے، ہم اسے جھینگا کہتے ہیں۔ کراچی میں اس کی بریانی بھی سردیوں میں بڑے شوق سے بنائی جاتی ہے، بہت بے حد گرم ہوتا ہے، اس کا سوپ بھی بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، ویسے بھی سالن بناتے ہیں۔ اس کی مونچھیں ہوتی ہیں وہ نوچ کے پھینک دی جاتی ہیں، کوئی کانٹا نہیں ہوتا اس میں، پیٹ میں سے ایک آنت نکلتی ہے وہ اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، باقی سفید بالکل بہترین گوشت ہوتا ہے، وہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ تو پانی کا ہر وہ جانور جس کی زندگی پانی ہو اور پانی کے بغیر زندہ نہ رہتا ہو وہ حلال ہے۔ یہ فارمولہ ہے، اور اس کے لیے آپ یہ فارمولہ یاد کر لیں، آپ بالکل آپ ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ جو بات صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے کیا وہ ضعیف ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی بات ضعیف نہیں ہوتی، اس کو بیان کرنے والے راوی ضعیف ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی، وہ تو سچی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے تو بات نہیں کی نا، اور نہ میں ان کے دور کا ہوں نہ وہ میرے دور کے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مجھ تک بیچ میں جو اتنے لوگوں کا واسطہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ بیچ میں جو آئے ہیں یہ کیسے ہیں۔ صحابی کی بات ضعیف نہیں ہوتی، بیچ میں جو راویوں کی کڑی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میری آنکھوں کا تارا ہے، ان کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ میری آنکھوں کا تارا ہے، آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میری آنکھوں کا تارا نہیں کہا، ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور سند صحابی کو نہیں کہتے، صحابی پر تو بلکہ بحث ہی نہیں ہوتی، تمام کے تمام صحابہ محدثین کی نظر میں عادل ہیں، ان پر بحث نہیں ہوتی۔ رجال کی کتابوں میں بھی کوئی امام جو ہے وہ صحابی کی زندگی پر بحث نہیں کرتا، اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے۔ صحابہ تمام کے تمام، چونکہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں بدگمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بس جی جی بولے 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 جلدی کریں، یہ عشاء مجھے یہیں پڑھوانے کے چکر میں جی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے پوچھا، جب حضرت معاویہ کا اور یہ جھگڑا بھی پنجاب میں ہے، اللہ معاف کرے، پنجاب کی زمین اتنی زرخیز ہے، یقین مانیے کراچی میں سارے کوئی جانتا ہی نہیں کہ ہم تو حسینی کی اصطلاح ایک مخصوص طبقہ ہے وہاں جو استعمال کرتا ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو محرم میں ظاہر ہوتا ہے، باقی سارا سال غائب ہو جاتا ہے، وہ یہ اس طرح استعمال کرتا ہے۔ اہل حدیث کو حسینی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صدیقی کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ صدیقی ہیں۔ آپ کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہیں ہے پھر آپ فاروقی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں محبت ہے تو ہم نسبتیں جوڑتے چلے جائیں۔ دوسری بات، حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، جب حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی حضرت عثمان کے مسئلے پر کہ عثمان کا قصاص لو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو اس وقت صحابہ کچھ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف ہو گئے، کچھ حضرت علی کی طرف ہو گئے۔ جو حضرت معاویہ کی طرف ہو گئے وہ عثمانی کہلانے لگے، چونکہ وہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ عثمانی کہلانے لگے، اور وہ علوی کہلانے لگے، دوسرے جو حضرت علی کی طرف تھے۔ حضرت معاویہ نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ اے عبداللہ، کہ انت علی ملت علی او علی ملت عثمان، یہ بتا کہ تو ملت علی پر ہے یا ملت عثمان پر ہے، یعنی علوی ہے یا عثمانی ہے، تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان، ارے میں نہ علوی ہوں نہ عثمانی ہوں، بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف محمدی ہوں، میں تو ملت رسول پر ہوں، میں تو رسول کے طریقے پر ہوں، اور یہی ہمیں سوچنا چاہیے، اور مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، درار نہیں ڈالنی چاہیے، ہر اس بات سے بھی بچنا چاہیے جو درار ڈالتی ہے۔ بس جی عشاء میں ایک اور جگہ پروگرام ہے، آپ وہاں بھی میرا خیال ہے شاید سوال جواب ہوں، وہاں آ جائیے۔